أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ہمارے ساتھ تلاوت میں تھے حافظ عبد الرحمن جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت پیش کر رہے تھے. جی ناظرین، میں ہوں ویس قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ. عبادت رمضان آپ دیکھیں گے 21 رمضان سے چاند رات تک ویس قاضی کے ساتھ 2 سے 3 بجے تک اونلی آن وینس انٹرٹینمنٹ پر. عبادت رمضان مولا علی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں، ان کے واقعات ہم علماء کرام سے بھی جانیں گے اور ہم ہمارے نعت خواں حضرات سے بھی نعت اور منقبت سنیں گے. جی ناظرین، میرے مولا علی کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ. مطلب اگر کسی کو علم جاننا ہو، اسلام کا علم جاننا ہو، نبی کی سیرت جاننی ہو، نبی کا فیض جاننا ہو تو وہ رستہ اختیار کرے گا مولا علی کا. مطلب جو دروازہ ہے باب علم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو باب علم کہا. باب علم مطلب میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. مولا علی کریم کو قرآن کریم سے بہت زیادہ محبت تھی. مطلب یہ کہ جب وہ سواری پر سوار ہوتے، ایک پاؤں سواری پر رکھتے، دوسرا پاؤں رکھتے، اس سے پہلے قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے. مطلب کہ ہم جب ایک سواری پر سوار ہوتے ہیں، پہلا قدم رکھتے ہیں اور دوسرا قدم جب ہم رکھتے ہیں تو اتنا ٹائم لگتا ہے کہ پلک جھپکنے تک. لیکن مولا علی کی شان اور ان کی کرامات آپ کرامات دیکھیں کہ ایک قدم رکھتے وہ پہلا اور دوسرا قدم جب رکھنے جاتے اس کے درمیان میں قرآن کریم مکمل کر لیتے. کیا کہنے مولا علی کے اور ان کی شہادت کے. تو اسی کا ذکر آج ہم کریں گے اور ہم سب آج اسی موقع پر ثاقب علی چوہان ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں. کیسے ہیں ثاقب بھائی آپ؟ الحمدللہ. تو آج ہم ان سے منقبت لیں گے مولا علی کی شان میں. جی بسم اللہ. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. میری زبان پہ
جس دم علی کا نام آیا میری زبان پہ، جس دم علی کا نام آیا وہ دو جہان کی دولت سے مالا مال ہوا، وہ دو جہان کی دولت سے مالا مال ہوا، تیرے حضور جو بن کر تیرا غلام آیا، تیرے حضور جو بن کر تیرا غلام آیا۔ کیا کہنے اور علی کا نام ہی آزم وہ اس میں آزم ہے، علی کا نام ہی آزم وہ اس میں آزم ہے کہ جس نے بھی یہ پکارا اسی کے کام بے شک بے شک آیا، کہ جس نے بھی یہ پکارا اسی کے کام آیا میری زبان پہ، جس دم علی کا نام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آیا۔ کیا کہنے، کمال کر دیا ثاقب بھائی، دل خوش کر دیا۔ مولا علی کی شہادت کے موقع پر منقبت پیش کر رہے تھے ثاقب علی چوہان، بہت ہی پیارا پڑھ رہے تھے۔ جی ناظرین، تو آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ دعائیں الحمدللہ۔ اچھا، تو آج یہ ہمیں بتائیں گے ٹھیک ہے ایکنی کے بارے میں۔ جو ایکنی ایشو ہے وہ ہر پرسن کے حوالے سے ہوتا ہے اور سب کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ آج کل رمضان روٹین میں یہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں فیمیلز کے ساتھ، لائک اگر وہ کچن میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں کہ ایکنی کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، مطلب یہ کیوں ہوتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ایکنی ایک سکن کنڈیشن ہے جو کہ یوزلی ہم ینگسٹرز میں دیکھتے ہیں، دیٹ از دا ایج فرام 12 to 16 18 ایئرس تک کے ایج میں۔ ہم اس کو 20s میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ اس کی جو مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایکسیس آف آئل پروڈکشن ان دا اسکن ہوتا ہے، along with that کچھ ہارمونل چینجز جس طرح پیوبرٹی کے وقت ہو رہی ہوتی ہیں وہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں اس سیبم پروڈکشن کو، جس کی وجہ سے آپ کی اسکن کے اوپر پسٹیولز، پمپلز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن بھی ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو یہی اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگوں کا پروفیشن اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ آئل وغیرہ سے زیادہ ڈیل کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی لیٹ آن سیٹ ایکنی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ 20 اور 21 کی ایج میں ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں آج کل کنڈیشنز ہوتی ہے، بالکل چائلڈ میں بھی آتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ چائلڈ میں اگر آپ نے کہا کہ 20 اور 21 کے بعد یہ کنڈیشنز نظر آتی ہیں، ٹین ایج میں بھی آتی ہیں، لائک 12 to 18 ایئرس کے ایج کا جو ہے بریکٹ، اس کے اندر بھی یہ ایکنی ہم دیکھتے ہیں کہ فلیئر اپ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ پیوبرٹل چینجز جو آ رہی ہوتی ہیں، آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ایکسیس سیبم پروڈکشن ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ایکنی اپیئر ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کی کنڈیشنز کیا ہے کہ ہم اسے ریموو کر سکیں ایزیلی وداؤٹ میڈیسن؟ اسے ریموو کیا جائے یا میڈیسن کے ساتھ؟ کیا اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں اس کے اندر؟
دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکنی کس نوعیت کی ہے، ٹھیک ہے، مائلڈ بھی ہو سکتی ہے، ماڈریٹ ہوتی ہے، سیویئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لحاظ سے ہم ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا ہم نے صرف لگانے والی کریم سے ہی اس کو ٹریٹ کرنا ہے یا پھر ہمیں اس کے ساتھ کھانے والی دوائیاں بھی مریض کو دینی پڑیں گی، اسٹارٹ کرنی پڑیں گی. تو وہ ہمیں دیکھ کے اس کا معائنہ کر کے ہی اندازہ ہوتا ہے. تو یوزلی جو ہے وہ ٹاپیکل کریمز میں کچھ بیکٹیریسائڈل ہوتی ہیں اور کچھ وائٹامن اے ڈیریویٹیوز جس کو ہم ریٹینوئڈس کے نام سے جانتے ہیں، یہ یوزلی ہم لوگ ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں. تو ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ سیبم پروڈکشن کو کم کریں، بیکٹیریل گروتھ کو کم کریں اور اس میں اس کی ہیلپ ہو ہیلنگ میں. اچھا، لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ علاج جب اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں تو اس کے دوران بھی یہ چل رہا ہوتا ہے، مطلب ختم نہیں ہوتا، بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. تو وہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے دوران بھی یہ بڑھتا جاتا ہے؟ دیکھیں انیشلی جب ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ایکنی پرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیس ایکنی اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اٹ از بیکاز جب ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ایکنی ڈیپر لیئرز میں پریزنٹ ہوتی ہے اسکن کے، وہ اپیئر ایک دم سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسکن کے اوپر سرفیس پہ ری اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو وہ پیشنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے میری ایکنی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. یوزلی لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، اٹ از پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ پروسیس. تو اس میں پینک نہیں کرنا، آپ نے ٹریٹمنٹ چھوڑ نہیں دینی ہے، آپ نے ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرنی ہے جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہوگا. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں کاؤنسل کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اس کی جو کنڈیشن سے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے ایکنی سے، کہ ہم کیا کیئر کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں ایزیلی؟ دیکھیں ایکنی کو جو ہے نا ہم لوگ مینٹین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بالکل ہم اس کو جڑ سے ختم کر دیں. یہ ود ایج ود ٹائم جیسے جیسے آپ کی سیبم پروڈکشن کم ہونا سٹارٹ ہوتی ہے تو ود ٹائم یہ خود سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن تب تک ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ آن اینڈ آف کرتے رہنا پڑتی ہے. کچھ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹریٹمنٹ لے لی تو اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. یوزلی ایسا نہیں ہوتا، یہ بار بار ری اپیئر ہوتی ہے ڈیورنگ دا ٹائمز آف اسٹریس. صحیح. اور اگر آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی ڈائٹس جس میں ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے، خاص طور پہ جس طرح ہم لوگ رمضان میں کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ میٹھی چیزیں، کھجور ہو گئی، شربت ہو گئی، فروٹ چاٹ میں ٹینگ یا شربت وغیرہ کا، اس طرح کی چیزوں کا استعمال اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال، تو اس سے یہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. رمضان میں کیونکہ اب جس طرح ہم لوگوں کی نیند بھی ڈسٹربڈ ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ سے بھی کورٹیسول لیول بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی آپ کے سیبم پروڈکشن کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. یا اور کسی ٹائپ کا سٹریس ہے، کسی کو ایگزام ریلیٹڈ سٹریس ہے، جاب ریلیٹڈ سٹریس ہے، اس میں بھی یہ ایگریویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کو بھی پراپرلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی ڈائٹ لیں جس میں ہائی فائبر ہو، لیس گلائسیمک انڈیکس ہو، یعنی کہ لیس شوگر والی ڈائٹ، لیس کاربز والی ڈائٹ آپ یوز کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی اسکن کو کلین رکھنا ہے، لائک اس طرح کے کلینزرز یوز کریں جس سے زیادہ ہارش تو نہ ہوں لیکن آپ کا سرفیس پہ جو آئلز ایکومولیشن ہو رہی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیلہ قاضی صاحبہ. آپ نے ان کی بات سنی اور ان کی باتوں کو فالو بھی کریں. تو اب ہم چلتے ہیں مختصر سے بریک پر. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرام فدا بنام علی. کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. پڑھنا قصیدہ
حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگاؤ مل کے سناؤ او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جیڑا خاص بالے او زہرا دلالے او جیڑا خاص بالے او سیدہ دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زہرا دا شوق پیراں دا پیرے زہرا دا شوق پیراں دا پیرے میں کیا ڈسیواں او کنا امیرے او میں کیا ڈسیواں کنا امیرے تے تو سراتو عرش اولا تئیں تے تو سراتو عرش اولا تئیں سارے دسارا سارے دسارا او رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ کیا کہنے ہمارے ساتھ تھے بدر منیر قادری صاحب جو منقبت مولا علی پڑھ رہے تھے. کیا کہنے بدر بھائی, کمال کر دیا, جزاک اللہ. جی ناظرین, آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں شعیب غازیانی صاحب, ڈائریکٹر آف IHRI. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا, آپ ماشاءاللہ ایز اے ڈاکٹر تو نہیں ہیں, لیکن آپ کی اویئرنیس اتنی ہے کہ آپ ورکنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اویئرنیس کیا ہے پاکستان میں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اسپیشل چائلڈ بدقسمتی سے وہ سیگمنٹ ہے جس کو ڈاکٹرز بھی صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہے. اچھا. کیونکہ یہ پورا ایک الگ ایریا ہے, اور جو عام MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ لوگ بعض اوقات ٹائم بچانے کے لیے بعض اوقات والدین کو غلط گائیڈ کر دیتے کہ جی آپ کا جو بچہ آیا ہے وہ ایسا ہی رہے گا. جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. بچہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو, کتنے سیویئر کنڈیشن میں کیوں نہ ہو, اس کے گروپ مائل اسٹون گروتھ کرتے ہیں. اگر بچے کو چھوٹی عمر میں اگر پتہ چل جائے کہ بچے معذوری کی طرف جا رہا ہے, ذہنی, جسمانی, کسی بھی ٹائپ کی, اس وقت اس کو تربیت دے کے اس کو جو مائل اسٹون ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ان بچوں کو ہم صحیح کر سکتے ہیں, لیکن ہاں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بہتر اور بہت بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بچے ایسے بھی آئے ہیں جو بھی ان کے والدہ لائی تو بچہ ماں کی گود میں نہیں تھا, ماں کی باہوں میں تھا, اس طرح ہاتھ میں لپٹا ہوا اور تختے کی طرح تھا. آج الحمدللہ وہ چل رہے ہیں. اچھا, مطلب آپ نے کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے, تو ان کا علاج ہو سکتا ہے آسانی سے پاکستان کے اندر ان بچوں کا اس طرح؟ علاج کے کچھ لیول تو ایسے میں سمجھتا ہوں میجورٹی تو علاج ہو ہی جاتا ہے. اچھا, اس لیے کہ اگر ڈاکٹر صحیح مل جائے, اسپیشل بچوں کو ڈیل کرے گا نیوروپیتھی والا, نیورو کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ, اور بچوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں, ایڈلٹ کے ڈاکٹر الگ ہیں. اگر ہم بچوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آسانی کے ساتھ اس بچوں کو ہینڈل کرے گا, اس کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹل مائل اسٹون وغیرہ کیا ہے, تو اس کے حساب سے وہ پلاننگ کرے گا. بدقسمتی سے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں ایڈلٹ
न्यूरोलॉजिस्ट के पास या MBBS के पास, तो वो अपने हिसाब से दवाई देते हैं जो बाज़ औक़ात बच्चे के लिए बच्चों को डैमेज कर देती है मज़ीद। अब दूसरी अहम बात यह है कि वालिदैन में, इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ जो मैंने देखा है बच्चों के मामले में, कि एक तरफ तो वालिदैन ये कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना हमारे लिए जन्नत का एक फूल है और हम उसको जो भी हमारे बस में है हम उसको करेंगे, और दूसरी तरफ एक रवैया ये भी है, मैं दोनों इंतहा बता रहा हूँ, कि दूसरा रवैया ये है कि पता नहीं अल्लाह ने दोज़ख का अंगारा हमारे पास क्यों भेज दिया। अच्छा शुएब गादियानी साहब, आपने किताब लिखी है, ठीक है, इसकी क्या वजूहात है लिखने की, और क्या ये इससे पहले पाकिस्तान में नहीं लिखी गई थी उर्दू के अंदर? उर्दू के अंदर यूँ तो बहुत सा मवाद मौजूद है, लेकिन एक से उर्दू में कहते हैं तितर बितर, अच्छा, डिवाइड किया सही हुआ है, बात। मुकम्मल तौर पे एक पॉइंट पर नहीं है। हमसे उमूमन एक सवाल किया जाता है, स्पेशल बच्चे की डेफिनेशन क्या है? मैंने कहा स्पेशल बच्चे की डेफिनेशन आम आदमी पहचान नहीं सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसमें। तो पहले हम ये देखें कि आम बच्चे की डेफिनेशन क्या है। सही। अगर हम आम बच्चे की डेफिनेशन हर माँ जानती है, बाप निस्बत जानता है, माशरे के लोग जानते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि आम बच्चे का माइल स्टोन क्या है, तो जो वो माइल स्टोन नहीं है वो स्पेशल बच्चे हैं या स्पेशल बच्चे की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक अहम बात बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं कोई स्पेशल बच्चा हो। मिसाल इसकी इस तरह दूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल की उम्र में चल लेते हैं, कुछ बच्चे 2 साल में नहीं चल पाते, तीसरे साल में चलना शुरू करते हैं। तो डिलेड माइल स्टोन ये है, लेकिन ये स्पेशल बच्चा नहीं है, वो आम बच्चा है। डिलेड माइल स्टोन है कि अगर 5 साल की उम्र तक 2 अल्फाज नहीं बोल पाता, चल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, तो ये सब डिलेड है। तो हमने ये 0 एज से लेकर 7 साल तक का एक नॉर्मल जो माइल स्टोन है जो आम बच्चों में होता है उसको डिफाइन किया है, और इसके आखिर में एक चैप्टर दिया हुआ है अब क्या करें अगर ये ना हो तो। अच्छा माशाल्लाह, आप तो इस पर जाकर वो डॉक्टर से माशाल्लाह। अच्छा, आपका एक इदारा है IHRI, जी हाँ। तो ये इदारा क्या करता है, इसकी क्या वर्किंग है और ये किस तरह काम करता है? कराची के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशल बच्चों के अंदर जो आम मसला पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि मुकम्मल इलाज उसको एक जगह पे नहीं मिलता। अच्छा, डॉक्टर्स के पास अलग जाना है, फिजियोथेरापिस्ट के पास अलग जाना है, स्पीच का अलग मसला है, एजुकेशन अलग है, बिहेवियर का अलग है। तो बाद औक़ात कुछ इदारे इसको पूरा नहीं कर पाते। IHRI तकरीबन 2019 में इसका विज़न कायम हुआ, थोड़ा कोविड आ गया तो ये 2021 में एक्टिव हुआ। विज़न ये था कि पेरेंट को अंडर वन रूफ तमाम सहूलतें दी जाए। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा सेंटर है बल्दिया टाउन में, वहाँ हम लोग इन बच्चों को मुकम्मल सहूलत दे रहे हैं, ये देखे बगैर कि वो कौन है, मज़हब, फ़िरका, इसका कौन है क्या है, कुछ नहीं देखते, बिस्मिल्लाह करके ले लेते हैं। कुछ शराइत होती है ज़ाहिर बात है लेने के, उसके हिसाब से ले लेते हैं। उसका रिहेबिलिटेशन यानी कि फिजियोथेरापी, फिजियो है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है, स्पीच थेरापी कराते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स वहाँ आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन कुमार बहुत बड़ा नाम है इस वक्त मार्केट के अंदर स्पेशल बच्चों के मामले में, वो वहाँ हर माह क्लिनिक करते हैं, हर हफ्ते क्लिनिक होता है। MRI, CT, लैब टेस्ट, इसके अलावा सिबलिंग को एजुकेशन दे रहे हैं, सिबलिंग को राशन दे रहे हैं, सिबलिंग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो हमारे बस में वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप स्पेशल बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको क्या पैगाम देंगे? वालिदैन को पैगाम तो यही है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भुगत रहे हैं ना, आप इस वजह से नहीं भुगत रहे कि अल्लाह ने को आपको सज़ा दी हुई है, आप इस वजह से आपको दे रहे हैं कि अल्लाह ने आपको एक इम्तिहान के लिए मुंतखब कर लिया है। और अब आपको ये करना है कि जो बच्चे के बारे में जो आपने तजर्बात हैं ना, आप उन वालिदैन के साथ शेयर करें जिनके पास ये बच्चे हों, और उन वालिदैन को ख़ास तौर पर बताएं कि अगर छोटी उम्र में बच्चों को अगर सही जगह पे पहुंचा दिया जाएगा ना, तो इंशाल्लाह वो आम बच्चों की ज़िंदगी गुजार सकता है। माशाल्लाह जी, शुएब गादियानी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे और तरक्की दे, आप इसी तरह फलाई काम करते रहें लोगों के लिए। जी नाज़रीन, चलते हैं वक्फ़े की तरफ, वक्फ़े से लौटते हैं मौला अली की शहादत का जिक्र।
جی ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں. آج شہادت مولا علی کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد رضوی صاحب. کیسے ہیں اللہ کا مفتی کرم، صاحب؟ خیریت ٹھیک سے. ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ وقار سومانی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں مفتی معین مجددی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے. جی، آج ہم مولا علی کی شہادت کے بارے میں ان سے جانیں گے. کیا کہتے ہیں آپ مفتی معین مجددی صاحب مولا علی کی شہادت کے بارے میں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے. جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. واہ واہ. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اے آپ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. واہ. ہمیں علی کے اور ہمارے علی علی. الحمدللہ سارا منظر ہی حضرت علی کا کرم والا وجہ کریم کا ہے. بے شک. اور آج ان کی شہادت کا یوم ہے. یقیناً ایک ایسا یوم ہے جس وقت ہر شخص جو ہے جو محبت رکھتا ہے اللہ کے رسول سے، بے شک اس کو اس دن کا غم ضرور ہوتا ہے. بے شک. دیکھیں نا، وہ بات اپنی جگہ پہ کہ غم سوگ منانا 3 دن کے لیے ہے، لیکن جب ہمارے اپنے بھی کسی کی برسی کا دن آتا ہے نا، جب سالانہ یوم آتا ہے تو دل غمگین ہو جاتا ہے. بے شک. بے شک. اور جب بات ہو جائے مولا کائنات کی، حیدر کرار کی، امام المتقین کی، شیر خدا کی، تو یقیناً وہ شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، بے شک. میرا اور علی کا جسم ایک ہی ہے. تو اس شخصیت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو یقیناً جب ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک غم کی لہر دوڑتی ہے ہر کامل مسلمان کے دل کے اندر. تو ان کی شہادت یقیناً ایک عظیم ثانیہ ہے، اور اس کے پیچھے بہت سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کی شہادت کا سبب بنی. بے شک. اور اس کو اجمالاً اور مختصراً میں یہی بات کروں گا کہ جہاں کہیں بھی بیچ میں اپنے مفاد پرست قسم کے لوگ کودتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ فساد کا ایک فسانہ کھل جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہی بات جو ہوئی مولا علی کی شہادت کے پیش خیمہ رہی کہ پیچھے جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا، جو کہ اچھا ماحول جو کریٹ کیا انہوں نے، ایک محبت والے ماحول کو انہوں نے ایک آفت زدہ ماحول میں تبدیل کر دیا. تو یقیناً ان کا پیچھے یقیناً بہت بڑے سب آپ لوگ جانتے ہیں. بس یہ کہنا مقصد یہ ہے، جب عبدالرحمن بن ملجم جب کوفے میں آیا تھا آپ اس ناپاک ارادے کے ساتھ، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں پہ ایک مسئلہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. مولا علی کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے شہید کرنے کے لیے بندہ آ چکا ہے. عبدالرحمن ملجم باقاعدہ آپ نے پیغام کرایا کہ جو لوگوں نے کہا بھی آپ کو کہ عبدالرحمن بن ملجم جو ہے آپ غلط ارادے سے لگ رہا ہے کہ اس کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں. بولے علی نے کہا میں جانتا ہوں. تو آپ کے جو ساتھ ساتھیوں تھے انہوں نے کہا انہوں نے اپنے نوجوانوں کو آپ کے حفاظت کے لیے معمور فرمایا. صحیح. تو حضرت مولا علی کے جو جملے ہیں، مولا کائنات کے جملے ہیں، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کیا تم اس وقت کو ٹال دو گے جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے؟ تو آپ نے اس کو ہٹوا دیا وہاں سے، اس کو ہٹوا دیا. پھر تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ 17 رمضان تھی یا 19 رمضان، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. 19 کے اوپر زیادہ زور جاتا ہے علماء کا کہ جب آپ فجر کی وقت آپ نکل رہے تھے. ایک روایت آتی ہے کہ راستے میں اس خبیث نے آپ کے اوپر وار کیا، اور دوسری روایت جو آتی ہے آپ مسجد میں امامت فرما رہے تھے، اس سجدے کی حالت میں آپ کو اس کا وہ جو خبیث شخص تھا اس نے عبدالرحمن بن ملجم اس نے آپ کے اوپر وار کیا. اور بات یہ تھی وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت علی سے خود مروی ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی معین مجددی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، کیا کہنے ہیں آپ کے. جی مفتی عابد رضوی صاحب آپ کیا کہیں گے اسی بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آج گفتگو کا موضوع مولا کائنات کی ذات مبارکہ ہے اور ہم سب برکت حاصل کرنے کے لیے مولا پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک زندگی کا احاطہ ہم اگر مختصر انداز میں کرنا چاہیں آپ کی شہادت سے پہلے، تو آپ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات ہیں، اور اپنی کل زندگی آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت و شفقت کے سائے میں جو ہے حضور کی تربیت میں گزاری، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا، تو آپ وہ ذات ہیں کہ جن کا انتخاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بستر پر آرام کے لیے انتخاب فرمایا۔ اور پھر آپ کی خاص ایک صفت یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا، یعنی مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے مدینہ آئے تھے، اب مدینہ کے لوگ ان کے مددگار بنے، اسی وجہ سے انصار کہلائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بائی بنا دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کا بائی بنا دیا گیا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آخر میں تنہا رہ گئے، تو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو ان داخی فی الدنیا والآخرہ، کہ میں دنیا اور آخرت میں تمہارا بھائی؟ تو رشتہ اخوت میں آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کے بے مثال کارنامے ہیں، آپ کی بہت ساری خدمات ہیں تاریخ اسلام کے لیے۔ آتے ہیں آپ کی شہادت مبارک کی طرف، تو یہ کہنا کچھ مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ وہ دن تھا جب دنیا کے سب سے بڑے متقی کو سب سے بڑے شقی شخص نے شہید کر دیا، اور یہ اس کی بشارت آپ کو پہلے سے تھی، اور آپ نے جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی کہ کامیابی دنیا میں رہ لینے یا دنیا کو برت لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی اپنے رب کو راضی کر لینے اور اپنے رب سے ملاقات کا نام ہے۔ اس لیے جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنی چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی عابد رضوی صاحب۔ جی علامہ وقار سمانی صاحب کیا فرمائیں گے شہادت مولا علی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پیارے نبی نے کچھ ایسی احادیث فرمائی ہے بیان امیر المومنین کی شان میں، جو ہمارے تمام عالم اسلام کی جتنی بھی کتب ہے، جتنے بھی مکاتب فکر ہے، جتنے بھی علماء ہیں، ان تمام کی کتب میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی کہا کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، ولیکن لا نبی یا بعدی، مگر میرا بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حقیقت ہے۔ امیر المومنین کو دیکھا تو فرمایا کہ انا و علی من نور واحد من شجرت واحد۔ علامہ صاحب نے ایک اور چیز فرمائی کہ امیر المومنین کو دیکھا تو فرمایا لحم کا لحمی، دم کا دمی، روح کا روحی، عقل کا عقلی، جسم کا جسمی، جسد کا جسدی، یعنی تمام چیزوں میں رسول خدا نے جس کے لیے فرمایا کہ آپ کا گوشت میرا گوشت، آپ کا خون میرا خون، آپ کی عقل میری عقل، آپ کی روح میری عقل۔ اسی کے بعد علامہ عابد صاحب نے ایک کمال چیز فرمائی ہے کہ جن کو معلوم تھا کہ میری شہادت کیسے ہوگی، جس میں انہوں نے ایک لفظ بشارت بیان کی ہے کہ رسول خدا سے جو نسبت ہے نا امیر المومنین کی، وہ کمال ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جب آیت مباہلہ آتی ہے نا، وہاں پر نساءنا نساءکم، ابنانا ابناکم، انفسنا انفسکم، جو نفس رسول ہے، یعنی وہ نفس رسول وہ ہے کہ کیا کمال ہے کہ علامہ صاحب میں ایک بات آپ کو ہدیہ کرنے لگوں گا
کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امیر المومنین کو ضربت لگی ہے. جی جی جی. جب وہ ضربت لگی ہے نا، وہ ضربت اس قدر زہر آلود تھی، سجدے میں ضربت لگائی، اس قدر زہر آلود ضربت تھی کہ وہ اتنا زہر میں آلود کی گئی تھی، وہ پورا کوفہ شہر کو زہر دینے کے لیے کافی تھا اتنا شہر. اللہ کیونکہ یہ وہ علی ہے کہ جس کا مقابلہ میدان میں سارے کے سارے سلطانان عرب کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تھا جس جنگ میں رسول خدا نے جب پکارا، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے حنین ہو، چاہے بدر ہو، کسی بھی طرح کا غزوہ ہو جہاں موجود ہو، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو پکارا گیا ہے. جب نفس رسول کو شہید کیا گیا نا، تو میدان جنگ میں تو شہید نہیں کر سکتے تھے، علم کے میدان میں شہید نہیں کر سکتے تھے، صبر کے میدان میں شہید نہیں کر سکتے، عملی میدان میں شہید نہیں کر سکتے، شجرے کے میدان میں شہید نہیں کر سکتے، منصب کے اعتبار سے شہید نہیں کر سکتے. یعنی کسی بھی اعتبار سے جب کسی انسان کو شہید نہ کیا جا سکتا ہو نا، تو پھر اسے ایسی جگہ شہید کرتے ہیں کہ وہ انسان کسی اور جگہ پر ہوتا ہے. قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. وقت نماز ہو، یعنی جہاں انسان ہوتا تو زمین پر ہے لیکن اس کی لو عرش پر لگی ہوتی ہے. یعنی آپ ہی کے سامنے ایک مثال ملتی ہے کہ اس وقت دشمنان اسلام میں علی کے ایک فرزند کو اس جگہ پر قتل کیا ہے کہ جہاں ان کو پتا تھا کہ ہم اس کو آسانی سے قتل کر سکتے ہیں. عالم اسلام رو رہا ہے، صرف مسلمان نہیں. یعنی اتنے سارے ہم نے نیوز چینلز دیکھے، آج بہت سارے ہندو گریا کر رہے ہیں. علی کے بیٹے علی کی ایک شہادت ہوئی، آپ نے دیکھا امریکہ نے، اسرائیل نے کس طرح سے بمباری کر کے ایک امیر المومنین کے چاہنے والے جناب خامنائی کو شہید کیا. جب گھر میں شہید کیا نا، علی کی موت کے اوپر دنیا اس قدر رو رہی تھی جو علی کو جانتی رہی تھی، چاہے وہ یتیم تھے، کوفہ کے مسکین تھے، اس قدر گریا کر رہے تھے. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ رات میں جو ہمیں کھانا دینا آتا تھا وہ فرزند ابو طالب علی تھا. ہماری جو کفالت کیا کرتا تھا، مسیحوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو کھیلا کرتا تھا، جو کھلونے دینے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ فرزند ابو طالب علی تھا. شہادت امیر المومنین نے دنیا کو حیران و پریشان کیا ہے کہ جب وہ رات میں دیکھا آسمان کی طرف اور کہا کہ یقیناً وہ رات آ چکی ہے جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا. یعنی دنیا جیتنے کو کامیابی سمجھتی تھی. امیر المومنین نے پوری کائنات کو بتایا کہ مجھے ضربت لگی. وہ جملہ دنیا کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ فزتو برب الکعبہ، کہ آج امیر المومنین کامیاب ہو گیا، فائز ہو گیا. یعنی یہ کیسی کامیابی ہے؟ یعنی جس گھڑی کا انتظار تھا کہ میری خدا سے ملاقات ہوگی اور میں خدا کی بارگاہ میں کیا کہنے. شکریہ ادا علامہ وقار سومانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مفتی عابد رضوی صاحب بہت شکریہ آپ کا. مفتی معین مجددی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، شہادت مولا علی کے موقع پر آج یہ نشریات جاری ہے وینس انٹرٹینمنٹ پر. پوری دنیا میں شہادت مولا علی کے حوالے سے محفلیں سجائے جا رہی ہے، نشریات چل رہی ہے. علی کو سجدے میں ضربت لگائی، یعنی علی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا. سبحان اللہ. تو جب گردنیں جھکی ہو، سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو، جو صدا سرفراز ہو. سر علی کا کاٹنا تو ممکن ہی نہیں تھا. ارے قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. اسی کے ساتھ ہم ثاقب علی چوہان کو کہیں گے کہ وہ منقبت حضور مولا علی کی بارگاہ میں ارشاد کیجئے، پیش کیجئے. جزاک اللہ. علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے. علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے. علی اور زہرا کا دشمن جہاں میں، علی اور زہرا کا دشمن جہاں میں، اپنے پتا کا پتا کر رہا ہے. علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے. اگر تیرے دل میں علی ہی
نہیں ہے، اگر تیرے دل میں علی ہی نہیں ہے تو پھر تو مصلی پہ کیا کر رہا ہے؟ علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے۔ اور لیے بغض حیدر اے حاجی اسی کی، تو جائے ولادت پہ کیا کر رہا ہے؟ علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے؟ علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے۔ علی اور زہرا کا دشمن جہاں میں، علی اور زہرا کا دشمن جہاں میں، اپنے پتا کا پتا کر رہا ہے۔ علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، تو کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے؟ علی کو نبی سے